اگلی آیات دیکھیں، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لی بعد اس کے کہ انہیں زخم لگے تھے. للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم. یہ واقعہ ہے غزوہ حمراء الاسد کا، جو غزوہ احد کے فوراً بعد یعنی اگلے دن ہی پیش آیا تھا. واقعہ بیان کر دیا تھا کہ مسلمانوں کو ان کی آمد کی اطلاع ہوئی تھی کہ یہ پیچھا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خروج کا حکم فرما دیا تھا. تو زخمی حالت میں مسلمان نکلے. اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کی خاص طور پر تعریف فرمائی. تو دوسرے مسلمانوں کو یہ سبق اس سے مل گیا کہ شکست اور زخم کی حالت میں جو لوگ سب سے پہلے اٹھ کر جہاد کا اعلان کرتے ہیں، جہاد کا بڑا اجر وہی لوگ لے جاتے ہیں. یاد رکھیے یہ سورۃ اس میں حدید میں یہ مسئلہ تفصیل سے آ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد جہاد کرنے والے اور انفاق کرنے والے لوگ اجر میں برابر نہیں ہو سکتے. جو پہلے والے تھے وہ بڑے اجر لے گئے، بعد والوں کو اجر ملے گا ضرور، لیکن وہ ان کی ہمسری کا کبھی دعویٰ نہ کریں. اس سے یہ اصول یاد رکھیں، جہاد جب بھی شکست کے بعد کھڑا ہوتا ہے یا ایک نئے سرے سے شروع ہوتا ہے جہاد کہیں، جو لوگ اس جہاد کی ابتدا کرتے ہیں اور جو لوگ ابتدا میں قربانیاں دیتے ہیں، زخم کھاتے ہیں، مارے کھاتے ہیں، ان کی تکلیف اور مشقت کا بعد والے تصور بھی نہیں کر سکتے، اس لیے وہ بڑے اجر لے جاتے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کہا کہ جس کو جہاد کا سب سے بڑا اجر لینا ہو وہ ان لوگوں میں سے بنے کہ بارود برسا برسا کے، آگ برسا برسا کے کافر جب اس چیز کا اطمینان کر لیں کہ ہمارا ہدف جو ہے وہ حاصل ہو چکا اور ہمارا مقصد مکمل ہو گیا کہ ہم نے جہاد کو ختم کر لیا، تو زخمی حالت میں بارود کی گرد نہ بیٹھی ہو، ابھی نیچے سے اٹھ کے جہاد کا نعرہ لگا دو اور دشمنوں کے خلاف لڑائی کا اعلان کر دو. جہاد کا سب سے بڑا اجر اور اللہ رب العزت کا سب سے زیادہ قرب وہ لوگ لے جاتے ہیں. پھر جہاد طاقتور ہو جاتا ہے. لوگوں کو پہلے یہ تھا کہ یہ ختم ہو جائے گا، لیکن دیکھتے ختم نہیں ہو رہا تو بہت لوگ آتے ہیں، جڑتے ہیں، اہل ایمان کے دل متوجہ آتے ہیں. ان کے لیے بھی ہر ایک کے لیے اجر اپنی اپنی، لیکن وہ پہلوں کے اجر کو نہیں پہنچتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے جو چاہے کہ وہ بہت بڑا اجر اور بہت بڑا قرب پائے. حمراء الاسد کا واقعہ اس لیے ذکر فرمایا کہ وہ پھر پہلوں میں سے بنے، کہ غزوہ احد کی شکست کے اثرات ابھی جسموں پر تھے، صحابہ کرام کے اعضاء کٹے ہوئے جسموں کے، اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف سے حکم آیا تو نکل گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں نے بہت بڑا اجر اور مقام پا لیا. للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم. ان لوگوں کے لیے، اس نیکی اور تقوی کو اختیار کرنے والوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے. الذین قال لهم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جن سے جو ہے وہ لوگوں نے کہا کہ کفار تمہارے مقابلے کے لیے جمع ہو چکے، فخشوہم، ان سے ڈر جاؤ، فزادہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ گیا یہ بات سن کے بجائے ڈرنے کے. اور انہوں نے کہا کہ ہم زخمی حالت میں جا کر لڑیں گے، اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ نصرت آئے گی. اللہ تعالیٰ ہمارے زخموں پر بھی رحم فرمائیں گے، ہمارے درد پر بھی اللہ تعالیٰ کو پیار آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ نصرت آئے گی. ہم صحت کی حالت میں ہوں، اللہ کی جتنی نصرت آتی ہے، ہم سلامتی کی حالت میں اللہ کی نصرت آتی ہے، زخم اور درد کی حالت میں اللہ کے دین کے لیے لڑیں گے اور زیادہ نصرت آئے گی. تو ایمان کمزور ہونے کے بجائے بڑھ گیا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے. فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، اللہ کی نعمتیں اور فضل لے کر لوٹ آئے. لم یمسسہم سوء، کوئی تکلیف انہیں نہیں پہنچی، دشمن خود مرعوب ہو کر چلا گیا. یہ حمراء الاسد کی وادی میں جا کر ٹھہرے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی فرمائی کہ اس علاقے کی مٹی میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے شفا رکھ دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اپنے زخموں پر یہ مٹی ڈالیں. تو جو مسلمان بھی اپنے زخموں میں مٹی ڈالتا تھا زخم کا نشان بھی محو ہو جاتا تھا، اور جو کٹے ہوئے اعضاء تھے وہ اسی مٹی کی برکت سے جڑ گئے. اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو ان کے لیے شفا بنایا. پھر مسلمان شفا یاب ہونے کے بعد یہاں مقیم رہے کچھ دن. کہیں سے تجارتی قافلے آ گئے اور انہوں نے ان سے مال لے کر تجارت کی. اللہ تعالیٰ نے انہیں تجارتی نفع دے کر بھیجا. تو احد کے جو باقی مسلمان مجاہدین تھے وہ غنیمت ان کے ہاتھ سے نکل گئی تھی. یہ جو لوگ حمراء الاسد میں چلے گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو تجارتی نفع کے طور پر کچھ مال عطا فرما کر واپس بھیجا. تو دوسرے مسلمانوں سے دنیا میں بھی فرمایا تھا نا کہ دنیا میں بھی فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ. جو لوگ ثابت قدمی دکھائیں گے اللہ دنیا کا بھی انہیں اچھا بدلہ دے گا دوسروں سے اور آخرت کا بھی. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی انہیں دوسروں سے بڑھ کر دے دیا اور آخرت کے لیے بھی ان کا اعلان فرما دیا کہ جو لوگ اس حالت میں نہیں نکلے بعد میں نکلیں گے بھی تو ان جیسا اجر نہیں پا سکیں گے. واتبعوا رضوان اللہ، اور یہ اللہ کی مرضی کے تابع ہوئے. واللہ ذو فضل عظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں.
انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ شیطان تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ شیطان ان مسلمانوں کے دلوں میں کفار کی طاقت کا رعب ڈالتا ہے، ان کی ٹیکنالوجی کا اور ان کے ساز و سامان کا رعب ڈالتا ہے، تو اس سے مسلمان یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اتنے جو ہے وہ اسباب اور وسائل کے ساتھ ہم نہیں لڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ شیطان کا کام ہے، دل میں ایسے خیالات کا بھی آنا کہ کفر کی بڑی طاقت ہے۔ کفر کی کیا طاقت ہے؟ اور اللہ تعالیٰ جب اپنی طاقت کا اور معیت کا تمہیں یقین دلا رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی طاقت کو کسی اور کی طاقت کے ساتھ تولنا یہ شیطان کا ہی وسوسہ ہو سکتا ہے، مسلمان کا کام تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی طاقت آپ کے ساتھ اور آپ پھر سوچیں کہ امریکہ بہت بڑی طاقت ہے اور اس کا ایسا ساز و سامان ہے اور اس کی ایسی قوت ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو کام کرتا ہے شیطان کرتا ہے۔ اب انسانوں میں سے بھی کوئی آدمی اگر یہ کام کرتا ہے تو وہ شیطان ہی ہے، جو مسلمانوں کو کافروں سے ڈراتا ہے اور مسلمانوں کو یہ باور کراتا ہے کہ کافروں کے پاس بہت زیادہ جنگی ساز و سامان ہے، بہت زیادہ ان کے پاس اسلحہ ہتھیار ہیں، یہ ساری چیزیں یہ شیطان کا نائب ہے، شیطان کا خلیفہ ہے اور اسی کی نیابت میں مسلمانوں کو ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم، یہ جتنے بھی اخباروں میں اکثر کالم نگار ہیں ان کو تو یہ آیت بما ترجمے کے لکھ کے بھیج دینی چاہیے کہ آپ کو مبارک کو اتنا بڑا میڈل آپ کو ملا۔ شیطان بہت بڑی شخصیت ہے نا ان کی نظر میں، اور بہت عظیم شخصیت ہے، اتنی بڑی اس کی زندگی ہے اور اتنا اس کا بڑا سیٹ اپ ہے، اتنا بڑا نظام ہے، اتنی اس کی ترقی ہے سارا، یہ لوگ تو اسی کے، تو ان کو بتایا جائے کہ آپ کو شیطان کی نیابت نصیب ہوئی۔ دن رات مسلمانوں کو ڈراتے، دن رات امریکہ یوں کر دے گا اور فلاں یوں کر دے گا اور فلاں یوں کر دے، اور اس کے مقابل جو کچھ حقائق دکھا رہے ہیں کہ جن کا کچھ بگاڑنے آیا تھا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا، جن کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا ان کو بڑھا کر ہی جا رہا ہے، تو وہ چیز مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی زحمت نہیں کریں گے، انہی جو ہے وہ دانش خوروں کی بات سن سن کر اپنا ایمان بناتے رہتے۔ فلا تخافوہم، تم ان کفار سے نہ ڈرو، وخافونی ان کنتم مؤمنین، مجھ سے ہی ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔